الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے اس سال بھی ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک رمضان عطا فرمایا اور عافیت کے ساتھ اس کا وقت مکمل ہوا. خاص طور پر اعتکاف کرنے والے دوستوں کو اللہ نے بہت بڑی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ معتکف جو ہوتا ہے یہ 24 گھنٹے اللہ کے در پر حاضر رہتا ہے. اس لیے ایک تو لیلۃ القدر یقینی طور پر اس کے نام عمل میں لکھی جاتی ہے. اگر یہی ایک اعزاز ہی بہت بڑا ہے کہ 24 گھنٹے جب در مولا پر ہے تو لیلۃ القدر اس کی لکھی جاتی ہے، خواہ اس نے عبادت میں گزاری ہو، سو کر گزاری ہو. اس لیے کہ جب وہ ہے ہی در مولا پر تو یقینی طور پر اس کی حاضری ہے. اور پھر وہ فضیلت تو آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے، اور ہر خندق مشرق اور مغرب کے برابر ہے. یعنی دوزخ سے یقینی طور پر دوری ہو جاتی ہے اس شخص کی. اللہ اس کو دوزخ سے بچا لیتے ہیں. اور قرآن نے کہا فمن زحزح عن النار ادخل الجنہ، جب دوزخ سے بچے گا تو جنت میں جائے گا. اس لیے پہلے دوزخ سے بچنے کا بیان ہے. فمن زحزح عن النار ادخل الجنہ فقد فاز، فرمایا کہ یہ شخص کامیاب ہے. معتکف کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی عطا فرماتے ہیں. اور تیسری بات حدیث شریف میں آتا ہے انتظار الصلاۃ، کہ نماز کا انتظار کرے، مسجد میں نماز کا انتظار کرے. ہمارے استاد یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے چند اعمال بتائے کہ جو مومن کے ایمان کے لیے ایسے ہیں جیسے سرحد پر کو پہرا دیتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ باوضو رہنا، اس وقت وضو کرنا جب انسان کا وضو کا دل نہ چاہے، جیسے سردیوں کا موسم ہے یا اور سستی ہے لیکن باوضو رہتا ہے وہ شخص، اور انتظار صلاۃ کی عبادت کرتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کہ انتظار صلاۃ سنت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہیں 5 نمازوں کے لیے، یہ سنت نہیں، شریعت نہیں کہ اس کو کہتی کہ آپ فجر پڑھ کر بیٹھے ہی رہیں زور تک، پھر زور پڑھ کر اثر کے انتظار میں بیٹھے رہیں.
اس لیے کہ کام کاج کے لیے جانا ہے، اس لیے اللہ نے فجر اور ظہر میں فاصلہ زیادہ رکھا ہے تاکہ یہ کام کا وقت ہے۔ باقی نمازوں کے فاصلے قریب قریب ہیں، لیکن جو کام کا ٹائم ہے یہ تو آج کل اللہ معاف فرمانی روٹین خراب ہو گئی، ورنہ اصل ٹائم تو فجر کے بعد کام کا شروع ہو جاتا ہے اور ظہر تک انسان کام سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد قیلولہ وغیرہ کرتا ہے، پھر زور سے عصر کا ٹائم بھی لمبا رکھا ہے، اس میں بھی بقایا کام ہو جاتے ہیں۔ عصر کے بعد فارغ ہو کر گھروں میں پہلے زمانے میں لوگ آ جاتے تھے، مغرب عشاء ادا کرتے تھے۔ اور تو مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا یہ کوئی مسنون نہیں ہے، شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، اس لیے کہ دنیا کے کام کاج کون کرے گا، یہ بھی تو ایمان والوں نے کرنے۔ القاسم حبیب اللہ فرمایا کہ حلال کمائی کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ تو یہ انتظار صلاۃ کی یہ عبادت حدیث شریف میں آئے تو حضرت فرماتے تھے یہ معتکف کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے، معتکف، کیونکہ وہ مسجد کے اندر ہے، وہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، اسے پتہ ہے اگلی نماز، یعنی اس کو پانچوں نمازوں کا جو باہر مشغول ہے اس کو تو کبھی دھیان بھی نہیں رہتا کہ نماز کا ٹائم آنا ہے، اب جب اذان ہوگی تو چلو بھائی پھر ہمیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن جو اعتکاف میں ہے یہ 10 دن کے لیے انتظار صلاۃ کی عبادت انجام دیتا ہے۔ یہ حضرت نے بڑا عجیب نقطہ بیان کرنا ہے، کسی محدث نے نہیں لکھا اس کو۔ ان پر اشکال ہوا کہ کیسی انتظار صلاۃ کی عبادت کیسے کرے گا جو رسول اللہ نے ترغیب دی ہے، مسجد میں بیٹھ کے تو نہیں، اور گھر بیٹھ کے انتظار صلاۃ کرنا وہ تو سب کو ہر بندہ کرتا ہے، ہر نمازی کو ہوتا ہے اگلی جب اذان ہوگی تو مسجد چلا جاؤں گا۔ لیکن یہ انتظار صلاۃ فی المساجد کا لفظ آتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرے، فرمایا یہ فضیلت معتکف کو حاصل ہوتی ہے، اور بیٹھ کر وہ عبادت انتظار صلاۃ کی عبادت کر رہا ہے، یعنی اس کا یعنی آپ کے 10 دن معتکف کے 10 دن انتظار صلاۃ میں گزرے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ نماز کا انتظار کرنا اور نماز کے لیے چلنا ہوا فی الصلاۃ، وہ آدمی نمازی میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب تم گھر سے نکلو اور نماز کے لیے آؤ تو ایسی کوئی بات نہ کرو راستے میں جو آداب نماز کے خلاف ہو، زبان سے ایسی بات نہیں کرو، کسی لڑائی جھگڑا نہیں کرو، آرام سے آؤ، کیونکہ اس وقت تم نماز میں ہو، اگرچہ نماز کے لیے بھی جا رہے ہو، مسجد سے باہر ہو، لیکن چونکہ آپ نماز کی انٹینشن اور نماز کی نیت سے نکلے ہو تو گویا کہ نماز میں ہو، تو گویا کہ 10 دن معتکف کے نماز میں، یعنی یہ بندہ نماز میں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ایسی عجیب بات ہے، ایسی عجیب فضیلت ہے کہ 10 دن کے لیے نمازی میں بیٹھا ہوا ہے شخص، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھو کوئی آ کر بیٹھ جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، آ کر بیٹھ جاتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں کیونکہ نماز کے لیے بیٹھا ہے، آپ 10 منٹ پہلے آ جائیں، 5 منٹ پہلے آ جائیں۔ تو معتکف تو 10 دن کے لیے بیٹھا ہے۔ اور پھر چوتھی بات کہ معتکف باہر کی زندگی میں جتنے بھی نیکیاں انجام دیتا ہے اس میں مال کمانا بھی ہے۔ میں نے بتا القاسم حبیب اللہ مال کماتا ہے، شریعت نے ترغیب دی اس کی، پسند کرتی شریعت، بلکہ میرے مرشد تو فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی اخلاص کے ساتھ آلو بیچ رہا ہے، آلو لے لو، آلو لے لو، آلو لے لو، اور ایک ریاکاری کے ساتھ تسبیح کر رہا ہے، فرمایا کہ اس کے آلو لے لے پر اس کو اجر ملے گا اور اس کی تسبیح پر اس کو گناہ ملے گا کیونکہ وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ لیکن یہ آلو لے لو، آلو لے لو، حلال کمائی کے لیے، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے، کیونکہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، قرآن کہتا ہے انبیاء السلام کو یہ حکم دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو حکم دیا کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ تو کہا کہ یہ جو پاکیزہ کھانا ہے، پاکیزہ کھانا یہ نیک اعمال کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس سے اگر کسی نے ایک بادشاہ گزرے ہیں ابن شجاع کے نام سے، بہت بڑا بادشاہ، بڑے اللہ والے بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔
تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جا رہے تھے تو بیٹے نے ایک بیر اٹھا کر کھا لیا. بادشاہ وقت تھے, بیٹے نے بیر, تو پھر بیوی کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ تو نے ایسا کوئی کام کیا ہے کہ آج میرے بیٹے نے بغیر اجازت کے بیر اٹھا لیا. حالانکہ جس کا اٹھایا تھا وہ تو خوش تھا, بادشاہ کا بیٹا ہے جی, کوئی بات نہیں. اس نے کہا ہاں, جب یہ میرے پیٹ میں تھا, یہ ساتھ والوں کی جو بیری ہے اس اپنی طرف لٹکی رہتی ہے, اس پر بیر آئے تھے تو بڑے اچھے اچھے بیر تھے, تو ویسے میں نے ایک بیر توڑ کر ان کی اجازت کے بغیر کھا لیا, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا دیکھو اس کا اثر اولاد پر کیا پڑا. اس لیے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, واعملوا صالحا جو ہے جو اللہ نے مرتب کیا کلوا من الطیبات پر, یہ دلیل ہے کہ اعمال صالحہ جو نا وہ عقل طیب پر نکلتے ہیں. اگر عقل طیب نہیں ہے, عقل حرام ہے, عقل مشکوک ہے, اعمال صالحہ کہاں سے آئیں گے اس میں بھائی؟ تو آپ باہر کی زندگی میں وہ پیسے وہ کماتا ہے, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بات کرتا ہے, دوستوں سے ملتا ہے, جنازوں میں جاتا ہے, تعزیت کرتا ہے, بیمار کے لیے جاتا ہے, بے شمار فضیلت کے کام ہیں جو میں آپ باہر کی زندگی میں انجام دیتی ہیں. لیکن معتکف جب اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے اور ان تمام کاموں پر اس کی پابندی لگ جاتی ہے کہ بھی اب تعزیت کے لیے نہیں جا سکتے, آپ جنازے کے لیے باہر نہیں جا سکتے, اب آپ کمانے کے لیے نہیں جا سکتے, اب آپ کسی صلہ رحمی کے لیے نہیں جا سکتے, دلداری کے لیے نہیں جا سکتے, بیوی بچوں سے بات چیت کے لیے نہیں جا سکتے, تو ان تمام کاموں کا اجر روزانہ اس کے نام عمل میں لکھا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ مولا کے لیے بند ہے, اس کی پابندی مولا کے لیے ہے, تو مولا نے ہی اجر دینا ہے. فرمایا جب ہمارے لیے ہمارے در پر آ کر بیٹھ گیا تو پھر اجر تو ہم نے دینا ہے. تو جو کام ہماری حاضری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا اس پر اجر دینا ہمارے ذمہ, ہم دے دیں, ہم دے دیں. اس لیے آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیماری چونکہ مولا کی طرف سے آتی ہے تو اب نیکی نہیں کر سکتا, بہت سی نیکیاں نہیں کر سکتا, تو اس کے نام عمل میں درج ہو رہا. بڈھا ہو جاتا ہے, بڑھاپا تو اللہ کی طرف سے آ گیا, اب نہیں کر سکتا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز احمد صاحب ایک بار مجھے فرمانے لگے کہ میں جب یہاں پر آیا 1944 میں تو بڑی بھرپور جوانی اور ہمت تھی ان کی, اور اتنی طویل سفر کیے, مہاجر آدمی تھے اور قوت بھی بہت تھی, یعنی وہ اتنی طاقت تھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں کہ 2.5 من کی جو بوری ہے نا جی, وہ ایک ہاتھ سے ایسے اوپر اٹھا لیتے تھے. جہاں مقابلہ ہوتا تھا باقاعدہ استاد جمع ہو جاتے, کہا کہ حضرت ذرا کر کے دکھاؤ 2.5 من کی بوری. تو اس وقت بوری 2.5 من کی ہوتی تھی, 100 کلو والی, یعنی اس وقت 2.5 من کی بوری ہوتی تھی. چھوٹی بوری گٹے مٹے نہیں ہوتے تھے, ایک بوری ہوتی تھی. یہ گٹے تو ہم نے بہت بعد میں دیکھے, پہلے تو بوری کی سب, وہی بوری نیچے بچھانے کا کام بھی آتی تھی, وہی گندم ڈالنے کے کام بھی آتی تھی, اب سب پرانے لوگوں کو پتہ. تو حضرت وال صاحب اٹھاتے اس کو باقاعدہ وہ لگتا جو تماشا کے لیے جمع ہو جاتے, حضرت اٹھا کے دیتے, وال صاحب ایک ہاتھ سے پکڑ کے اس کو اٹھا لیتے, بڑی بولی, ایسی طاقت. تو فرماتے تھے میں 14 سبق پڑھایا کرتا تھا, 14 سبق, اور سب بڑے بڑے مشکل اسباق, فجر سے شروع ہوتے عشاء تک پڑھاتے تھے. تو فرمایا میں جوانی میں 14 سبق پڑھاتا تھا, اور میں اب دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میں ایک سبق بخاری شریف کا پڑھاتے تھے, یا ایک آدھا کوئی اور ہم میں سے کوئی پڑھ رہا ہوتا تو چھوٹے سبق بھی لے لیتے تھے, باقی تلاوت اور ذکر اذکار میں مت گزارتے. تو فرمایا کہ میرے نام عمل میں روزانہ 14 اسباق پڑھانے کا ہی ثواب لکھا جاتا ہے, کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں چھوڑے بلکہ مولا نے چھڑوا دیے بڑھاپے کی وجہ سے. جو اعتکاف کے اندر جو معتکف ہوتا ہے, جب اعتکاف کر رہا ہے, تو معتکف جب اعتکاف کر رہا ہے تو اس وقت جو آپ سے اعمال نیکیاں چھوٹ رہی ہیں وہ نیکیاں جو باہر کرتے ہیں, یہاں تو ماشاءاللہ آپ نیکی کر رہے ہیں, لیکن جو نیکیاں باہر کرتے ہیں وہ نیکیوں کا اب کیا ہے, وہ اجر لکھا جاتا ہے, روزانہ اجر لکھا جاتا ہے, بلا ناغہ اجر لکھا جاتا ہے. بھائی اگر قیامت کی موت کی پیش ہوگا تو جنازے میں شرکت کا اجر بھی ہوگا,
کمانے کا اجر بھی ہوگا، صلہ رحمی کا اجر بھی ہوگا، تمام سارے اجر لکھے ہوئے ہیں، حالانکہ کیا نہیں ہے۔ یہی ان کی ذات کی خصوصیت ہے کہ جب انسان ان کا ہو جاتا ہے میرے دوستوں، تو پھر بن کیے بھی وہ عطا فرما دیتے ہیں، تھوڑے پر بھی دے دیتے ہیں۔ ان کو راضی کرنا اصل بندگی اس کا نام ہے۔ جب انسان بندہ بن جاتا ہے نا، حقیقی معنی میں بندگی اختیار کرتا ہے کہ مولا کو راضی کرنا ہے، بس یہ نہیں دیکھنا کہ بھی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس میں اجر کتنا۔ بعض کو لوگ مزاج عجیب تجارتی مزاج ہوتا ہے بعض لوگوں کا، وہ کہتے ہیں اگر اجر والی چیز ہے تو کرو ورنہ نہیں، حالانکہ حکم وہ بھی ہوتا ہے شریعت کا، لیکن اس پر اجر کا کوئی وعدہ بظاہر نہیں نظر آتا۔ عاشقوں کا یہ کام نہیں ہے۔ آج تو کہتے ہیں محبوب نے فرما دیا بس کافی ہے، کچھ ملے نہ ملے ہمیں اس سے کیا بحث ہے، بس محبوب نے کہہ دیا کافی، ہم نے اس چیز کو اختیار کرنا ہے۔ یہ اجر کے اوپر ہی زندگی بسر کرنا، اجر ملے گا تو کریں، یہ تاجروں کا مزاج ہے، وہ وہی تجارت کرتے ہیں جس میں نفع ہو، لیکن عاشق ایسی تجارت نہیں کرتا۔ عاشق کہتا ہے ایسی تجارت جس میں محبوب خوش ہو جائے، ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہ دیکھتا رہے کہ مجھے کیا ملے گا، یہ عاشق نہیں ہے۔ عاشق یہ تو نہیں دیکھتا، عاشق کو بہت کچھ ملتا ہے، یہ خود محبوب ہی مل جاتا ہے، بولو محبوب خود مل جاتا ہے اس کیا چاہیے۔ عاشق کو خود محبوب مل جاتا ہے، یاد رکھو۔ صحابہ اکرام نے عشق کا ثبوت دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو خود ذات پیغمبر ان کی ہی ہو گئی۔ دیکھو مدینے والوں نے دیا نا عشق کا ثبوت، آپ مدینے والوں کے ہو گئے یا نہیں؟ حالانکہ مکہ والوں نے کہا کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا ہے حضرت، یہ آپ کا گھر ہے یا آپ کے دادے کا گھر ہے یا آپ کے ابے کا گھر ہے۔ فرمایا نہیں، میرا جینا مرنا مدینے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا مدینے والے انصاری ہو، تم جس وادی میں چلو گے رسول اللہ بھی اس وادی میں چلیں گے، جس گھاٹی سے گزرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھاٹی سے گزریں گے، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ۔ آج دیکھو مرکز تجلیات مدینہ شریف بنا ہوا ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، ذرے ذرے پر کیسی کیسی برکات رحمت نازل ہوتی ہے، کوئی گلی کوچا کوئی ذرہ، یعنی اتنی برکت ہو گئی کہ آپ نے فرمایا کہ مدینے کی مٹی شفا ہے۔ پیغمبر سلام تشریف لاتے جب باہر سے ایک بار آئے تو گرد و غبار مدینہ سے آندھی بہت آتی ہے، ہمارے ہاں تو اس کا تصور بھی نہیں، جو جیسی وہاں آندھی آتی ہے ایسی ریت آتی کہ ایک دفعہ میں ہر چیز پر ریت ہی ریت ہو جاتی، اتنی ریت ہوتی عجیب۔ تو گرد و غبار اڑ رہی تھی اور کچھ گھوڑوں کی بھی وہ تھی جو گھوڑے بھاگ رہے تھے۔ تو جب مدینہ تو صحابہ اکرام نے اپنے چہرے پر ان پر نہ وہ ڈھاٹھے باندھ لیے، منہ پر کپڑے رکھ لیے، بھی گرد و غبار آ رہی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ نے چہرہ بھی کھول لیا اور اپنا یعنی گریبان مبارک بھی کھول لیا، اور اس طرح اپنے ہر چادر بھی اپنی کملی بھی آپ نے ہٹا دی، اور صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ پیغمبر سلام کا عمل۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے مدینہ، اے لوگوں، مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے، میں مدینہ کے غباروں میں مستور ہوں گا، پھر مسرور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی دور ہوں گا، میرے مرشد فرماتے ہیں۔ مدینہ کی مٹی میں، مدینہ کے غباروں میں مستور ہوں گا، غبار آئے ہمیں لگیں تو اس کو شفا، کیوں؟ سلم کی برکت کی وجہ سے ذرے ذرے پر ایسے انوارات و تجلیات ہیں۔ تو دیکھا وہ عاشق لے گئے، عاشقوں کو کیا ملا؟ خود محبوب مل گیا۔ یہ ہے جب آدمی اس لیے کام کرتا ہے کہ میرا اللہ رسول کا حکم ہے، بس ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس پر ملے گا کیا، تو پھر اللہ بھی اس کو مل جاتے ہیں، رسول اللہ بھی مل جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں میں خود اس بندے کا ہو جاتا ہوں، جو بندہ میرے اس طرح قریب آتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو نفلی نماز ہم پڑھتے ہیں، نفلی عبادت، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب مثال دی ہے۔ فرمایا کہ نفلی عبادت پر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب آدمی کو نفلی عبادت کے ساتھ میرے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اتنا اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اس کے ساتھ اتنی اپنی وابستگی اللہ کی ہو جاتی ہے
فرمایا کہ جب وہ دیکھتا ہے تو میری آنکھ سے، بولتا ہے تو میری زبان سے، اور چلتا اور پھرتا ہے تو میرے حکم کے ساتھ، یعنی اب اس کے جسم سے نکلنے والی ہر چیز میں میری ذات اور میری مرضی شامل ہو۔ تو حضرت نے اس کی مثال دی، بخاری کی حدیث ہے، مثال دی کہ ایک آدمی کے دو نوکر ہیں، ایک اور ان کی ڈیوٹی ہے صبح 8 بجے سے، مثلا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 8 سے 4 بجے تک یہ اس طرح کام کرتے ہیں۔ اب ایک تو ڈیوٹی لے کے چلا جاتا ہے، اس کو تنخواہ، دونوں کی تنخواہ برابر ہے، اس کی تنخواہ برابر ہے، اب وہ چلا جاتا ہے۔ دوسرا کیا کرتا ہے کہ وہ عصر کی نماز پڑھ کے مالک کے گھر آتا ہے کہ جی کوئی سخت سوال ہو، مارکیٹ سے کچھ لانا ہو، کوئی پانی بھرنا ہو یا کوئی مسئلہ ہو، آپ میرے ذمہ ڈیوٹی لگا دیں، ان کا اچھا بھی یار یہ سودا پکڑ لا جائے، لیا اس کی تنخواہ نہیں لیتا، وہ نہ تنخواہ ملتی ہے اس کی، نہ تنخواہ ملتی ہے نہ وہ تنخواہ لیتا ہے اس کی، ویسے ہی آ جاتا ہے، مالک سے محبت ہے اس کو، یا چلو میں فارغ ہوں، چلو مالک کے کام آ جاؤں گا۔ اب مالک جاتا ہے حج عمرے کے لیے، وہاں سے آتا ہے، سب کو آب زمزم پلاتا ہے، کھجور دیتا ہے، لیکن وہ جو خاص نوکر ہے جو اپنا زائد، اس کے لیے زائد ہدیے، جائے نماز بھی لے کر آیا، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا بھی اس کو دیا، اس کو گھڑی بھی وہاں سے لا کے دی، اور کتنی کتنی چیزیں اس کو الگ سے دے دی۔ تو پہلے والا نوکر اگر یہ کہے کہ یہ آپ نے ہمیں نہیں دیا، اس کو دیا، وہ کیا کہے گا؟ بھائی نوکر تو تم دونوں برابر تھے، لیکن یہ اپنا زائد وقت جو میری محبت میں خرچ کرتا تھا، اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بھی اس کے ساتھ زائد محبت کروں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں فرض نماز تو سب کو پڑھنی ہے، فرض تو سب کو کرنا ہے، لیکن جب آدمی نفل کرتا ہے تو اللہ فرماتے دیکھو یہ بندہ زائد تعلق مجھ سے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی عنایات بڑھتی ہیں، فرمایا میں اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اتنا قرب اس میں اپنا اس کو دے دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھ پر فدا ہے، مولا اس پر فدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر پیاسے کنویں کی تلاش میں ہیں، پانی کی تلاش میں، تو پانی بھی اپنے قدردانوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب آئیں گے ہمیں پئیں گے اور قدر کریں گے، واہ 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 واہ۔ اللہ فرماتے ہیں بندو اگر تم میری تلاش میں ہو تو میں بھی تمہاری تلاش میں ہوں، آؤ اور ہمارے روحانی خزانوں سے فائدہ اٹھاؤ، ہم بھی چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے شکور، اللہ کا نام شکور بھی ہے۔ شکور کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمارے اعمال پر شکریہ ادا کرتے ہیں، دیکھو تم نے ہمارے لیے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تمہیں اجر دیتے ہیں۔ حالانکہ شکر گزار تو ہمیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا اپنا نام بھی رکھا کہ اگر تم ہماری توفیقات کی قدر کرتے ہو تو ہم بھی تمہارے اعمال کی قدر کرتے ہیں، ہم ضائع نہیں جانے دیتے، ہم اس پر ہی تمہیں اجر و ثواب عطا کریں۔ اس لیے بس میرے دوستو بہت قریب ہو رہا ہے، بالکل رمضان کا ٹائم جا رہا ہے۔ اب یہاں سے جانے کے بعد کوشش کریں مولا کے بن کے رہیں، بس یہ ایک ہی نقطہ ہے، ہم 24 گھنٹے میں ہمیں کوشش کرنی ہم مولا کے بن کے رہیں، ایسا کوئی کام نہ کرے جو ہمیں مولا سے دور کرے۔ جب اتنا ہمیں قرب اور اتنی توفیقات دی ہیں، اب ہم دوری اختیار نہ کریں، حضوری میں رہنے کی کوشش کریں۔ بس یہ بھائی ایک نقطہ ہے، بس اس کو پکڑ لو، کیا ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو ہمیں مولا سے دور کرے، بس اس سے بچنا ہے۔ اور شیطان کرائے، کیا ہمارا نفس کرائے، کیا معاشرہ کرائے، کیونکہ 3 چیزیں کراتی، شیطان کراتا ہے یا نفس یا معاشرہ، برادری کا او جی ہمیں کر رہا، ہمیں کر لو، ہم اس کی وجہ سے برادری کو خوش کرنے کے لیے مولا کو ناراض کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی کہ ہماری شادیوں میں اور ہماری ان چیزوں میں سب کو راضی کرنے کی فکر ہے، مامے کو بولو راضی کرو، چاچے کو راضی کرو، لیکن کبھی مولا کو راضی کرنے کی فکر نہیں کی۔ کیا اس میں ہمارا مولا بھی راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیونکہ بھائی میں اعتکاف کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ یہی ہماری اعتکاف کی دعا ہے۔ مغرب کے بعد آپ اپنی ترتیب سے جو جانا چاہیں اپنی ترتیب سے یہیں رہنا ہے یا جانا ہے جو بھی ہو، تو یہ وہی دعا ہے اعتکاف والوں کی جو آخری دعا ہے، تو میں نے کہا دعا بھی ہو جائے گی
رمضان کی آخری ساعت میں ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت وفل بنا کما انت فانک انت التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله بالعرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك العظيمة من كل بر والسلامة من كل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك، اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك، حب من يحبك، حب من يبلغنا على حبك۔ اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد۔ کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے الہی، میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ فرما۔ یا اللہ بار بار ہمیں عیدیں اور رمضان نصیب فرما، ہماری اولاد کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دراز عمر نصیب فرما، بار بار رمضان اور رمضان میں یا اللہ عبادات کی توفیقات نصیب فرما۔ یا اللہ عید کو حقیقی معنی میں عید فرما۔ یا اللہ ہماری روحانی اور جسمانی ظاہری اور باطنی مسرت کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں تو معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ لیلۃ الجائزہ شروع ہونے والی یا اللہ انعام کی رات، جس میں آپ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یا اللہ اس لیلۃ الجائزہ میں ہمیں جائزہ اور انعام دینے کا فیصلہ فرما، انعام دینے کا فیصلہ فرما۔ اللہ کل عید والے دن عافیت کے ساتھ عید کے اجتماع کو مکمل فرما۔ اللہ آپ کے ساتھ عید کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خوب یا اللہ دوست و احباب کو، ایمان والوں کو اس عیدگاہ میں آ کر یا اللہ آپ کے دربار سے مغفرت کا پروانہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مغفرت کا پروانہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تو معاف فرما، ہمارے لیے مغفرت کے فیصلے فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کہ ان کو شرف قبولیت نصیب فرما، ان کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اعتکاف والے دوستوں کے اعتکاف کو قبول فرما، یا اللہ اعتکاف کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی وعدے سے مبارک سنت پر ہیں یا اللہ ان دوستوں کو عطا فرما۔ یا اللہ اس اعتکاف کو یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا تعلق خاص نصیب فرما، اپنے ولیوں میں اپنے دوستوں میں ہمیں شامل فرما، اپنے ولیوں میں اپنے دوستوں میں ہمیں شامل فرما۔ اللہ ہم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہلال عید کو حقیقی معنی میں پوری امت کے لیے عید کا ذریعہ فرما، خوشی کا ذریعہ فرما، مسرت کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تیرے حق میں جو ہم سے کمیاں ہوئی یا اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے ان کو تو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے مخلوق کے درمیان ہے یا اللہ ہماری طرف سے ان کو راضی فرما، ان کو خوش فرما۔ یا اللہ ان کو خوش فرما۔ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ اقارب دنیا سے چلے گئے سب کی بھی حساب مغفرت فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میری بھی پیٹھ میں اور ٹانگوں میں بہت درد ہے یا اللہ مجھے شفا کاملہ عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمت اور صحت کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ رمضان یا اللہ شروع ہو رہا ہے یا اللہ شوال کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، مدرسے شروع ہوں گے یا اللہ عافیت کے ساتھ جامع علوم کی عافیت سے یا اللہ تعلیم کی ابتدا فرما، خوب طلبہ اور طالبات کو رجوع فرما۔ اللہ ہمارے بچے بچیاں جو اللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں سب کو تو کامیاب فرما۔ یا اللہ اس میدان میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرما، جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ
یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رزق روٹی کے جو وسائل جس میں خیر و برکت فرما، اس میں خیر و برکت فرما، یا اللہ مسلمان جہاں مظلوم مقہور ان کی مدد فرما، یا اللہ اس رمضان کو ہمارا آخری رمضان نہ فرما، ہمارا آخری رمضان نہ فرما، ہمارا آخری رمضان نہ فرما، جو اللہ اس رمضان میں اس سے پہلے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ عافیت کا کرم کا رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، جو اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، یا اللہ جن بچوں کے رشتے میں اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما، یا اللہ جہاں انتشار اختلاف اس کو دور فرما، خیر کے فیصلے فرما، جن نے دعاؤں کے لیے کہا یا بہت ماں بہنوں نے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی حاجات کو پورا فرما، یا اللہ خاص طور پر وہ لوگ جو مدرسے پر جن نے خرچ کیا مدرسے کے لیے امداد کی ان کو خوب برکتیں نصیب فرما، اور ہمارے وہ دوست یا اللہ جن نے سحر و افطار کا انتظام صافی پیسے کے ساتھ کیا، یا اللہ ان کو بہت برکتیں نصیب فرما، بہت برکتیں نصیب فرما، بہت برکتیں نصیب فرما، یا اللہ اس مدرسے کو مسجد کو آباد اور شاد فرما، اللہ خانقاہ کو آباد اور شاد فرما، جہاں جہاں مسجدیں مدرسے خانقاہیں بن رہی یا اللہ سب کی یا اللہ عافیت کے ساتھ پایا تکمیل پہنچا، اور یا اللہ ان کو شرف قبولیت نصیب فرما، اور دین کے لیے اور یا اللہ تعلیم کے لیے اور آپ کی محبت کے لیے اس کو استعمال فرما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، پیغمبر سلام کا عشق ہمیں نصیب فرما، پیغمبر سلام کی عنایات ہمیں نصیب فرما، حرمین شریفین کی زیارتیں نصیب فرما، حرمین شریفین کی زیارتیں نصیب فرما، اس سال یا اللہ حج پر لوگ جا رہے یا اللہ ان کو حج کی توفیق عطا فرما، حج میں آسانیاں فرما، اللہ اور کی جو بھی دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے سب بن مانگے ہی ہمیں عطا فرما، اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستعان ملک بلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔